جتنے کرپٹ دوست اس کے سیاستدان تھے سب کو این او آر دیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ایک پورا ڈھونگ رچایا گیا تھا اور اس ملک میں لوگوں کو ورگلانے کے لیے، ان کو کسی نہ کسی طرح ان کا ووٹ سپورٹ لینے کے لیے ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. اور اس پروپوگنڈا اور اس ڈھونگ کے پیچھے پوری صرف پی ٹی آئی بیچارے نہیں تھے، اس میں میڈیا کنٹرول کیا گیا، اس میں نیب استعمال کی گئی، اس میں فیصلے کروائے گئے، اس میں گرفتاریاں کی گئیں، اس میں پاکستان میں ایک ماحول بنایا گیا. اور اس ماحول میں عمران خان کو صادق اور امین بنا کر پیش کیا گیا. عمران خان دیکھیں کیسا یہ ستم ظریفی ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ آدمی جس کا لائف سٹائل ہی مغربی ہے، جس کا صادق اور امین ہونے سے تعلق ہی کوئی نہیں، پوری زندگی اس کا لائف سٹائل وہ بڑا گلیمر میں رہا، بڑا ایک شوبز جیسی زندگی گزاری، پھر اس کے بعد بال ٹیمپرنگ، جوا اور بے شمار ایسی چیزیں جو نشے میں آتی ہیں، وہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد امریکی عدالت کا ایک سرٹیفکیٹ اور فیصلہ، میرا خیال ہے اگر کہیں اسلامی حکومت پاکستان میں ہوتی تو یہ صادق و امین نہ ہوتا بلکہ سنسار ہو چکا ہوتا. وہ اس کے بعد اس کی پاکستان میں بے شمار سیاہ کاریاں، یعنی وہ جو گھر ہے اس کا نقشہ جعلی ہے، جو جس پیسے سے بنا ہے اس کی ٹریل نہیں ہے، خود کاروبار کوئی نہیں کرتا، 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے، جہازوں میں سفر کرتا ہے. میرا مطلب ہے ایک جعلی صادق اور امین کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا. وہ جعلی صادق اور امین کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے مافیاز تھے، کیونکہ دوسری سائیڈ پر طاقتور لوگ تھے، انہوں نے ان کو یہ دی کہ اس کے چھتری کے نیچے چھپو. آپ دیکھ لیں، دوائیوں والا یہاں سے نکلا، آٹے والے یہاں سے نکلے، چینی والے یہاں سے نکلے، پٹرول والے یہاں سے نکلے، یعنی یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو چھتر چھایا نہیں دی گئی. تو یہ ایک ڈھونگ تھا، ایک جعلی صادق اور امین ہم پر بٹھایا گیا. اور نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس طرح کی مدینہ کی ریاست جو اس کو، یعنی کہ ہم نے پاکستان میں کٹ پتلی لانے کے لیے اللہ معاف کر دے مدینہ کی ریاست کا نام کو بھی نہیں بخشا. ہم نے صادق و امین بھی بنا دیا، جو کہ میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی ہو. ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا صرف کس لیے کہ ایک کٹ پتلی کو لایا جا سکے. یہ جو آپ این آر او کی بات کرتے ہیں، خان صاحب کی ساری عمر اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ گزری ہے. کوئی ان کا پائیدار دوست نہیں ہوگا. جتنے ہوں گے اس طرح ہوں گے جو ان کو کوئی دوپہر کا کھانا کھلاتا ہوگا، کوئی رات کلب لے کے جاتا ہوگا، کوئی صبح گاڑی دیتا ہوگا، کوئی اگلے دن ان کی جیب میں کوئی پیسے ڈالتا ہوگا ساری عمر. یہ خان صاحب اس وقت بھی خان صاحب کا ہاتھ انہی کی جیبوں میں ہے جن کو این آر او دیے. یعنی اب ترین کا کیا احتساب کریں گے؟ وہ تو بے نامی دار ہے عمران خان کا. وہ تو 2 دن رہ جائے تو وہ 2 دن کی تفتیش میں خان صاحب کو ننگا کر دے. وہ بتائے کہ میں جہاز سے لے کر اور اس کی روٹی اور اس کے کچن اور اس کی جیب خرچے تک دیتا رہوں. اسی طرح دوائیوں والا سکینڈل ہے. کیانی صاحب جو وزیر تھے ان کے نام بے نامی جائیداد ہے. اسی طرح آٹے والا سکینڈل ہے. تو بات یہ ہے، یہ سب کا سب ایک ڈھونگ تھا. اس ڈھونگ کا میں لوگوں کو ورگلانا تھا جس میں یہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جب عمران خان جس طرح اقتدار میں آیا، ویسے تو آپ نے بتایا اس کی پیش گوئی جوید ہاشمی صاحب نے کی تھی کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوگا، اور پھر وہ سارا کچھ اسی طرح ہوا اور جو ہم نے دیکھا بھی ہے. ایک جمہوری لیڈر کے خلاف سب نے مل کر سازش کی. آخر کب تک یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟